بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکاٹ لینڈ کے لوئس جزیرے پر وہ ایک عام طوفانی رات تھی۔ صبح ہوئی تو تیز ہواؤں میں ہی وہاں کے رہائشی ڈونلڈ میکلیوڈ نے اپنے پالتو جانوروں کا احوال جاننے کے لیے باہر نکلے۔ یہ ڈونلڈ کا معمول تھا، لیکن جب وہ اپنے پرندوں کے کابک کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی چھت غائب ہے۔ ڈونلڈ نے دیکھا کہ کاہک کی چھت کو کسی نے اوپر سے کاٹ دیا تھا اور ان کا پالتو الو اسکریمپ بھی غائب تھا۔ کسی نے یا تو اسے چرا لیا یا پھر وہ چھت کے کٹتے ہی خود فرار ہو گیا۔ ڈونلڈ نے باز اور دوسرے پرندوں کو پالنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ وہ اپنے 5 سالہ پالتو الو اسکریمپ کی مدد سے ان بچوں کا دل بہلاتے تھے جو ان کے یہاں آتے تھے۔ ڈونلڈ آف لوئس میں ایک بیڈ اور ایک بریک فاسٹ نامی ریسٹورنٹ چلاتے ہیں جہاں لوگ ناشتے اور کھانے کے لیے آتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ڈونلڈ اپنے پالتو الو اسکریمپ کی چوری سے بہت رنجیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکریمپ ان کے خاندان کا رکن تھا۔ اس کی غیبت سے انہیں بہت صدمہ پہنچا ہے۔ ڈونلڈ کے چڑیا خانے میں چوری عام واقعہ نہیں ہے۔ لوئس جزیرے کے کنارے ڈونلڈ کا ریسٹورنٹ رہائشی علاقے سے دور ہے۔ یہاں جرائم بہت کم ہیں۔ عام چوری تو رہنے دیں، پرندوں کی چوری غیر معمولی بات ہے، لیکن اب اس قسم کا جرم بار بار ہو رہا ہے۔ پرندوں کو پالنے والوں کے لیے یہ اب معمول کی بات ہے۔ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مجرم پیشہ افراد ان پرندوں کو نقد رقم کے لیے چوری کر رہے ہیں۔ سویڈن میں جانوروں محفوظ نسلوں سے متعلق جرائم بڑھ رہے ہیں۔ سن 2016 میں اس طرح کے 156 واقعات درج کیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کا کہنا ہے کہ نایاب نسل کے الوؤں کے انڈے اور آرکڈ یعنی تعلب مصری ایک قسم کے پھول کی چوری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انہیں کالے بازار میں فروخت کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے انہیں اسمگل کر کے دنیا کے دیگر ممالک جیسے سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات بھیجا جاتا ہے۔ ان ممالک میں معدوم نسل کے پرندے پالنا دولت مندی کی نشانی ہے۔ سویڈن کے پولیس آفیسر فلپیو بیسنی کا کہنا ہے کہ کالے بازار میں ایک بھورے الو کی قیمت $11 لاکھ تک مل جاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف سویڈن تک ہی محدود نہیں، بہت سے دوسرے ممالک میں ناپید ہونے والے جاندار کی چوری اور اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ آج برطانیہ میں صرف 40% لین دین ہی نقد میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی معدوم نسلوں سے متعلق جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اسکریمپ جیسے الو کے لیے تو صرف 100 پاؤنڈ ہی ملیں گے، لیکن خانہ بدوش مادہ کے باز کے 4000 پاؤنڈز تک مل سکتے ہیں۔ سائبیریا کے سیاہ باز کی قیمت $75,000 تک ہے۔ عرب ممالک میں ان پرندوں کی بہت مانگ ہے، اسی وجہ سے ان کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ان سے منسلک جرائم بھی۔ گلاس ایپل یعنی شیشے جیسی بامی ماہی کیا ہے؟ ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار بامی ماہی کی شیشے والی نسل کی بھی بہت مانگ ہے۔ 1 ٹن وزنی بامی کے لیے آپ کو 80 لاکھ پاؤنڈز یا 1 کروڑ یورو مل سکتے ہیں۔ چین میں ملائم بامی کو گریل کر کے کھانے کا چلن ہے۔ رواں سال تقریباً 100 ٹن بامی کو یورپی ممالک سے اسمگل کر کے چین لایا گیا ہے۔ آج اس کا غیر قانونی کاروبار کوکین جیسا منافع بخش سودا ہے۔ حال ہی میں برطانوی پولیس نے ماہی کو اسمگلنگ کرنے والے صرف ایک گروہ کی تحقیقات کی ہے تو پتہ چلا کہ 5 سالوں میں اس نے 2.5 کروڑ پاؤنڈ کی اسمگلنگ کی۔ برطانیہ کے نیشنل وائلڈ لائف کرائم یونٹ کے آفیسر ایلن رابرٹس کہتے ہیں کہ جنگلی جانوروں سے جرم کی دنیا کا چہرہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ آج منظم جرائم سے منسلک زیادہ منافع بخش نسلوں کی اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ اب چور خواہ الو کی چوری کریں یا پھر مچھلی چرائیں یا ریزر بلیڈ، ان کا شکار ہونے والوں کو تو ایک جیسا ہی صدمہ پہنچتا ہے۔
پرندوں اور مچھلیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہے، لہٰذا اب بڑے سٹورز میں چوری کے دوران چور قیمتی سامان پر زیادہ ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ مثلاً مہنگی جینز، ڈیزائنر ہینڈ بیگ، مہنگے ریزر اور بلیڈ، بیبی فارمولا دودھ، دانتوں کو سفید کرنے والے اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر لوٹے جا رہے ہیں۔ اب سٹوروں میں نقد رقم کا لین دین بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا مجرم قیمتی سامان کے ذریعے نقدی کی کمی پوری کرتے ہیں، پھر انہیں بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے رقم حاصل کی جاتی ہے۔ ایسے میں مجرموں کے لیے آئی فونز بھی بہت اچھے اہداف ہیں، وہ انہیں دوسرے ممالک لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ سامان لوٹنا بھی آسان ہے، دوا کی دکان سے دواؤں کی چوری بھی آسان ہے، ہینڈ بیگ چھیننا بھی بہت آسان کام ہے۔ بعض اوقات مجرمان قیمتی سامان سٹور میں یہ کہہ کر واپس کرتے ہیں کہ ان کی پرچی کھو گئی ہے۔ بعض اوقات مجرمان قیمتی سامان سٹور میں یہ کہہ کر واپس کرتے ہیں کہ ان کی پرچی کھو گئی ہے اور اب وہ اس کے بدلے میں نقد رقم چاہتے ہیں۔ کئی بار وہ گفٹ واؤچر کا حوالہ دے کر بھی پیسے لے جاتے ہیں۔ اب چور خواہ الو کی چوری کریں یا پھر مچھلی چرائیں یا ریزر بلیڈ، ان کا شکار ہونے والوں کو تو ایک ہی جیسا صدمہ پہنچتا ہے۔ جیسے ڈونلڈ میکلیوڈ کا اسکریمپ کا جانا، وہ کہتے ہیں اسکریمپ ہمارے لیے انمول تھا، پولیس اب بھی اس گمشدہ الو کی تلاش میں ہے۔